السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گی۔ دیکھو، ہم نے قرآن کریم کو ایک دم شروعات سے سکھانے کا جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اس کا آج ایپیسوڈ نمبر 7 ہے، جس میں ہم یا مدہ کے قواعد کو بیان کریں گے، یعنی یا مدہ کس کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یا مدہ وہ ہوتی ہے اگر کہیں پر بھی یا ہو، یعنی یا ساکنہ ہو، اور یا ساکنہ سے پہلے زیر ہو کسی بھی حرف پر، تو وہاں پر یا مدہ ہوگا، اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ جیسے یہ ہے دال یا زیر دی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یا ساکنہ ہے یہ، اور یا سے پہلے زیر آیا ہوا ہے دال کے نیچے، تو یہاں پر یا مدہ ہوگا۔ تو دال کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ دال یا زیر دی، اس طرح سے کر کے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ یا نہ ہوتی، یہاں پر خالی یہ ایسے دال ہوتا، دال زیر دی، تو ہم ایسے پڑھتے دال زیر دی، کھینچتے نہیں سے۔ لیکن یا کے آنے کی وجہ سے اور یا سے پہلے زیر ہے جو، تو اسی وجہ سے ہم نے کیا کہا؟ دال یا زیر دی۔ ٹھیک ہے، دونوں دال میں فرق ہے، ایک کو کھینچ کر پڑھا اور ایک کو جلدی سے پڑھا۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر خالی زیر ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اس طرح سے ادا کریں گے: حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ثا یا زیر تی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر دی، را یا زیر دی۔ یہاں پر را حالانکہ پر ہوتا ہے لیکن باریک پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر را کے نیچے کہیں پر زیر آتا ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ ویسے ہم پڑھتے ہیں را زبر را، را کو پر پڑھتے ہیں، لیکن اگر را کے نیچے زیر ہو تو را یا زیر ری، اس طرح سے پڑھیں گے۔ زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر صی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر طی، ظا یا زیر ضی، عین عین یا زیر عی، غین یا زیر غی۔ ٹھیک ہے، مطلب بیٹا آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے، جس طرح سے نکالنے کا جو ان کو طریقہ ہے، اسی طرح سے ہر حرف کو نکالا جائے گا۔ ٹھیک ہے، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر بی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر ی۔ مطلب جہاں پر بھی ایسا آپ کو لگے کہ یا ہے اور یا سے پہلے زیر آیا ہوا ہے کسی حرف کے نیچے، تو وہاں پر اس حرف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ جیسے مشق دیکھیے: دال یا زیر دی۔ ٹھیک ہے، ایسے ہو گیا۔ نون یا زیر نی، دینی، یہاں پر یا ہے اور یا سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے، یہاں پر بھی یہ یا ہے اور یا سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے، تو کیا ہوا؟ دونوں میں دال، یا سے پہلے دال ہے، دال کے نیچے زیر ہے، اور یہاں پر بھی یا ہے دوسری، اس کے نیچے مطلب نون کے نیچے اس سے پہلے زیر آیا ہوا ہے، تو دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے، دال کو بھی اور نون کو بھی، دینی، اس طرح سے کر کے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہیں پر دوسرا لفظ ہے فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، یہاں پر ہا کو نہیں کھینچیں گے ہم۔ کیوں؟
کیونکہ ہا کے بعد یا نہیں آیا ہوا ہے، خالی زیر ہے، اور اگر کسی لفظ پر خالی زیر ہو یا نہ ہو اس کے بعد تو اسے کھینچ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ جلدی سے پڑھیں گے. تو ایسے پڑھیں گے فی ہی. ہم نے وہیں پر فا کو کھینچا ہے اور ہا کو نہیں کھینچا ہے. تو کیوں نہیں کھینچا ہے؟ یہاں پر جو فا ہے یعنی یا سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، اسی لیے فا کو کھینچ کر پڑھا ہے، اور یہاں پر ہا کے بعد یا نہیں آیا ہوا ہے، اسی لیے ہم نے ہا کو کھینچ کر نہیں پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حمزہ زبر را زیر ری اری نون یا زیر نی ارینی. حمزہ کے اوپر زبر ہے، حمزہ کو جلدی پڑھیں گے. را کے نیچے خالی زیر ہے، را کو جلدی پڑھیں گے. لیکن نون کے بعد یا آیا ہوا ہے اور یا سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے، اسی لیے نون کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ایسے ارینی. ٹھیک ہے. نہ را کو کھینچیں گے نہ حمزہ کو کھینچیں گے، صرف اور صرف نون کو کھینچیں گے. کیوں؟ کیونکہ نون کے بعد یا آیا ہوا ہے اور یا سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا کہ یا سے پہلے زیر کا ہونا ضروری ہے، تبھی ایک الف کی مقدار اسے کھینچ کر پڑھیں گے. اس کے بعد ہے کاف زیر کی تا الف زبر تا یا زیر بی کتابی. دیکھو کاف کے نیچے خالی زیر ہے، کاف کو جلدی پڑھیں گے. تا ہے، تا کے بعد الف آیا ہوا ہے. میں نے کل جو قاعدہ پڑھا تھا، اگر آپ کو الف مدہ کا قاعدہ پڑھنا ہے تو پچھلا جو ہمارا اس سے پہلا والا ایپیسوڈ ہے اس کو واچ کیجیے گا تو آپ کو انشاءاللہ الف مدہ کا قاعدہ سمجھ میں آ جائے گا. اس کے بعد ہے با. با کے بعد یا آیا ہوا ہے اور یا سے پہلے زیر ہے، اسی لیے با کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر، ایسے کتابی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے شین الف زبر شا را زبر را شار با زبر با شارب. تو یہاں پر بھی الف مدہ کا قاعدہ ہے. الف مدہ کے قاعدے کے لیے پچھلا جو ایپیسوڈ ہے اس کو واچ کیجیے گا. اس کے بعد ہے حمزہ پیش او جیم یا زیر جی اجی با پیش بو اجیبو. تو یہاں پر حمزہ کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ حمزہ کے اوپر خالی پیش ہے، اور جیم کو یہاں پر ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ ایک یہاں پر یا آیا ہوا ہے اور یا سے پہلے جیم کے نیچے زیر بھی آیا ہوا ہے. تو اجیبو اگر آپ ایسے پڑھنا چاہیں، اگر آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں اجیبو تو غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ با پر خالی پیش ہے اور خالی پیش کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ جلدی سے پڑھیں گے، اسے پڑھیں گے اجیبو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے یا پیش یو واو الف زبر وا یو وا را یا زیر ری یواری. یہاں پر بھی را کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ را کے بعد یا آیا ہوا ہے اور یا ساکنہ سے پہلے زیر بھی ہے را کے نیچے. اس کے بعد ہے میم زبر ما فا الف زبر فا مفا تا یا زیر تی مفاتی ہا پیش حو مفاتیح. تو یہاں پر بھی تا کو کھینچ کر پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ تا کے بعد یا آیا ہوا ہے اور یا سے پہلے زیر ہے، اسی لیے تا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے را الف زبر را زا زیر زی رازی قاف یا زیر قی رازقی نون زبر نا رازقین. یہاں پر بھی قاف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ قاف کے بعد یا آیا ہوا ہے اور یہاں پر یا سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. اس کے بعد ہے عین زیر عی با الف زبر با عیبا دال یا زیر دی عبادی. عبادی میں دال جو ہے اسے بھی کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ دال کے بعد یا آیا ہوا ہے اور یا سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے، اسی لیے دال کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، ایسے عبادی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے عین زبر ع زال الف زبر ذا عذا با یا زیر بی عذابی
यहाँ पर भी या को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, क्योंकि बा के बाद या आया हुआ है, ठीक है, और या से पहले ज़ेर है, इसीलिए बा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। उसके बाद है तमासीलु, ता ज़बर ता, मीम अलिफ ज़बर मा, तमा, सा या ज़ेर सी, तमासी, लाम पेशलु, तमासीलु, ठीक है। यहाँ पर सा में या मद्दा है, इसीलिए सा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। उसके बाद है मीम ज़बर मा, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, मक़ा, दाल या ज़ेर दी, मक़ादी, रा पेश रो, मक़ादीरो, यहाँ पर भी या मद्दा है, ठीक है। उसके बाद है हमज़ा ज़बर आ, खा या ज़ेर खी, आखी, हा ज़ेर ही, आखी ही, यहाँ पर भी या मद्दा है, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। उसके बाद है बा ज़बर बा, नून या ज़ेर नी, बनी, हा ज़ेर ही, बनी ही, यहाँ पर भी नून में भी अलिफ या मद्दा होगा, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा, ठीक है। मश्क कीजिए। बाकी अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा, ताकि मैं इंशाल्लाह दोबारा समझाने की कोशिश करूं। उसके अलावा अगर आपको कोई दीनी मसाला मालूम करना हो, कोई दीनी मसाला जानना हो, तो हमारे इस चैनल पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मसाइल की हैं, तो आप उन्हें वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।